السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اکثر عورتوں کا فون آیا ہے کہ ہمارے گھر میں روزانہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہمارا بچہ یا بچی سکول جاتا ہے یا مدرسے جاتا ہے تو گھر میں آتا ہے، اس سے پہلے سر میں درد شروع ہوتا ہے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد جیسے انسان کو رات کو دیر پا مثلا کہ 11-12 بجے 1 بجے اس کو دورہ پڑ جاتا ہے، چیخیں مارتا ہے، ہم ہسپتال لے کے جاتے ہیں، ڈرپیں وغیرہ لگاتے ہیں، کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ گھر آتے ہی پھر اس کو یہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس بھی گئے ہیں، حکیموں کے پاس بھی گئے ہیں، اور اس کا جتنی رپورٹیں کرائی ہیں سب ماشاءاللہ کلیئر آئی ہیں، پر اس کی بیماری کی ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ کسی دم والے سے بات کریں وہ عجیب بات بتاتا ہے کہ اس طرح کی چیز جلاؤ، ایسے کرو۔ ہمیں وہ وظائف بتائیں جو شرکیہ نہ ہو، تو الحمدللہ کرے کہ ہمارے بچی یا بچہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ یاد رکھیے سب سے پہلے آپ کے بچے کو نمازی ہونا ضروری ہے۔ اپنے بچے کو تاکید کیے، بچیوں سورج نکلنے سے پہلے اٹھے، فجر کی نماز۔ بچہ ہے تو فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کے جماعت کے ساتھ، اگر بچی ہے تو فجر کی نماز گھر پڑھے، اسے گھر پڑھ کے اس کے بعد اذکار کرائے صبح و شام کے، تو الحمدللہ زندگی میں یہ بچے بچیاں محفوظ رہیں گی آپ کی۔ یہ جناتی معاملے ہوتے ہیں۔ اکثر بچیاں کالج میں پڑھتی ہیں تو سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا۔ شیاطین جنات بچیوں کے بالوں پر ہی عاشق ہوتا ہے، اس سے پھر اس کے بعد سر میں درد شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ہم گولیاں کھاتے رہتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، نظر کمزور ہو گئی، یہ معاملہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ جن اس کے سر پر مسلط ہو گیا ہوتا ہے، تو پھر وہ دونوں کی شکل شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جنات مسلط ہوتے ہیں۔ جو بچی یا بچہ صبح و شام کے اذکار ذکر نہیں کرتا، دیر تک سوتا رہتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ صبح دیر تک جو انسان سوتا ہے شیاطین آتے ہیں، اس کے گردن کے پیچھے 3 گرے لگاتے ہیں جادو کی۔ اگر تو بندہ صبح اٹھا تو ایک گرہ ٹوٹ گئی، دوسرا وضو کیا دوسری ٹوٹ گئی، تیسرا مسلے پر کھڑا ہوا تیسری ٹوٹ گئی، یہ تو اس کا جادو ٹوٹ گیا جو نمازی ہے بندہ۔ وگرنہ جس نے نماز نہیں پڑھی، سورج نکل کر لیٹا رہا، سویا رہا، تو جنات اس کے کان میں پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں، وہ پھر اپنا اثر اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے انسان کی شریانوں میں خون دوڑتا ہے، جنات ایسے دوڑتے ہیں، اس کو جگہ مل جاتی ہے رہنے کی، پھر وہ تنگ کرتا ہے انسان کو، بیمار کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی سر میں درد، بازو میں درد، کبھی کمر میں درد، کبھی ٹانگوں میں درد۔ نہ ڈاکٹر کو سمجھ آتی ہے، نہ حکیم کو سمجھ جاتی ہے، نہ گھر والوں کو سمجھ آتی ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ دین سے دوری کی وجہ ہے۔ میری بہنوں یاد رکھو، سب سے پہلے اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالے، فجر کی نماز ضرور پڑھے، اس کے بعد اذکار پڑھے۔ اگر اذکار نہیں پڑھیں گے ساری زندگی آپ کی اولاد، آپ کے بچے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، جب آپ کے بچے کو گھر میں دورہ پڑا ہو، سمجھ کسی کو نہ آ رہی ہو، سب سے پہلے کوئی نمازی بندہ، کوئی عورت نہیں، کوئی مرد وضو کرے، اس کے بعد اس کے پاس بیٹھ جائے، 11 مرتبہ دروشی پڑھے، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پہلے اپنے اوپر دم کرے، کیونکہ جب اس دم کرے گا ہو سکتا ہے وہ جو جن ہے شیطان اس کے اوپر نہ آ جائے۔ اس کے کان میں آپ نے سیدھے کان میں 7 مرتبہ اذان پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ ہی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ایسے جیسے 1 مرتبہ اذان، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 1 مرتبہ اذان، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، ایسے ہی 7 مرتبہ مکمل ہو تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جائے گی۔ اس کے بعد آپ کے بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کے سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل، یہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دے، اور اس کو دم کر کے پانی پلائے۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔
پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، فجر کی نماز پڑھائیں گے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ جناتی دوروں سے بچ جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔